آپ کے اسی شہر میں یہ ساتھ والی عمارت میں جب پاکستان کا حصہ بنانے کے لیے پنجاب کا ووٹ ہو رہا تھا تو ایس پی سنگھا صاحب اس وقت اسمبلی کے اسپیکر تھے. سو minorities are part of struggle of پاکستان. اس کو کوئی یہ مفتوحہ علاقے کی minorities نہیں ہے, لہٰذا they are entitled to equality of citizenship. دوسری بات یہ ہے کہ سبجیکٹ اور سٹیزن کی بائنڈری ہے بیسیکلی. کیا ہم اپنے شہریوں کو آج بھی رعایا محکوم بنا کے رکھنا چاہتے ہیں, دبا کے رکھنا چاہتے ہیں, یا انہیں تھنکنگ, اسپیکنگ, ایکسپریسو سٹیزن بنانا چاہتے ہیں؟ سیوک ایجوکیشن کی جہاں ہم اتنی تعریف کر رہے ہیں, اس کے ہر دنیا کے نقطۂ نظر والے ممالک میں مختلف اپروچ رہی ہے. مثلاً کمیونسٹ بلاک میں اسے پولیٹیکل ایجوکیشن کہا جاتا تھا, اور اس کو صرف اور صرف کمیونسٹ فلسفی کی انڈاکٹرینیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. سٹیزن شپ ایجوکیشن اسے یورپ میں کہا جاتا ہے, اور وہاں پہ لائلٹی ٹورڈ اسٹیٹس, پیس, ہیومن رائٹس. اور پر سے سیوک ایجوکیشن کی ٹرم جرمنی ٹو وارڈ آف فیشزم. آج آپ کے ملک میں جو پاپولزم ہے, ڈیوائڈ ہے, اس میں آپ کو یہ سبجیکٹ پڑھانے کی بڑی ضرورت ہے, ورنہ ایموٹیو اے پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہوگی جس میں عقائد تو بعد میں آئیں گے, انسان ہی نہیں بچیں گے تو ان کے عقائد کیا بچیں گے. یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اور اب ایک پازیٹیو بات ہے, 2008 کی ایجوکیشن پالیسی میں سیوک ایجوکیشن کا لفظ ہم نے, کیونکہ اس وقت ہم بہت وکالت کیا کرتے تھے کہ پالیسی میں آئے اور یہ اسٹیٹ لیول آبلیگیشن ہونی چاہیے. ہمارے دوست میاں عمران مسعود صاحب بیٹھے ہیں, جو اس وقت وزیر تعلیم پنجاب تھے, تو ہم نے اس وقت اس پنجاب میں بھی کوشش کی, اور ہم نے ایگزیبٹ کر کے دکھایا کہ اٹ از پاسبل. اور اس کا امپیکٹ میں آپ کو یہ بتاؤں, کیونکہ اس میں نیگوسیشن کا آرٹ سیکھتا ہے بچہ, اس میں وہ ڈائیلاگ کرنے کا آرٹ سیکھتا ہے بچہ. تو جتنے بچوں نے اس میں حصہ لیا, ٹرسٹ می, وہ اپنے پہلے جاب انٹرویو میں جاب مارکیٹ میں آ گئے. ہم اچھے برے انجینئر بھی بنا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, بلکہ ہمارے دوست رؤف اعظم صاحب بیٹھے ہیں, آپ نے تو پڑھایا بھی اس گروپ کے ساتھ جس میں یونیورسٹیز تھیں. ہم نے ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا کہ یہ پاسبل ہے, یہ ممکن ہے. بلکہ اب مجھے کہنے میں آر نہیں ہے کہ اب جب ہم ایکسٹریمزم سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ہم نے پیغام پاکستان بنایا, جس کے تحت آپ کی کئی یونیورسٹیوں میں تقریبات ہوتی. جب یہ تشکیل پا رہا تھا تو اس میں آئین کو مرکز بنانے میں تھوڑا سا حصہ ہمارا بھی ہے, کہ بھئی کون سی چیز ہے جو قوم کو یونیفائی کر سکتی ہے, آپ اس کے بیس بنا کے آگے جائیں. سوسائٹی نہ صرف فیتھ کے اعتبار سے ڈائیورس ہوتی ہے, سوسائٹی اپنے اکنامک کلاسز کے حساب سے ڈائیورس ہوتی ہے, سوسائٹی اپنے ایجوکیشنل کلچرل کیپٹل کے حساب سے ڈائیورس ہوتی ہے, ہر آرکیٹیکچر کے حساب سے ڈائیورس ہوتی ہے, سپورٹس کے حوالے سے ڈائیورس ہوتی ہے. لیکن ڈیموکریسی از دی اونلی گیم جس میں ملک ریاض اور جھگی میں رہنے والے کے ووٹ کا وزن برابر, جس میں ایک پی ایچ ڈی اور ایک اس کو نیگیٹو بھی لیا جاتا ہے, لیکن کیونکہ اس جھگی میں رہنے والے نے بھی اور محل میں رہنے والے نے بھی اس گورننس کو بھگتنا ہے, اس نظام کے تابع رہنا ہے, اور اس میں کوئی چیز تخصیص نہیں کرتی کہ وہ گولی, اگر لا اینڈ آرڈر خراب ہے تو گولی تخصیص نہیں کرے گی کہ یہ تو کیونکہ پی ایچ ڈی ہے, اس سے میں ذرا بچ کے گزر جاؤں. کیوس جب آتا ہے, ایون نیچرل کلیمٹیز آتی, تو ہمیں سوسائٹی کو ایکویلٹی بیس کے اوپر لے جا کے اس کا کرنا چاہیے. اور میں یہ چاہوں گا, بات ہوئی ہے یہ, اگر آپ پڑھائیں, یہ دنیا میں ڈیبیٹس ہیں کہ صرف آپ پڑھائیں, جی ایک سبجیکٹ انٹروڈیوس کر دیا, تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. دی بیسٹ سیوک ایجوکیشن ایگزامپلس تھرو آؤٹ ورلڈ, یہ جارج بش صاحب نے ختم کر دی, ورنہ دنیا میں ایک ہماری
एनुअल सिविक एजुकेशन कांग्रेस होती थी, जिसमें आई हैड द ऑनर टू अटेंड 7। वो उसके बाद ख़त्म हो गई, वरना दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाते थे। बिफोर वी कुड हैव इन्वाइटेड देम टू पाकिस्तान, वो सिलसिला मुनक़ते हो गया, लेकिन एक नेटवर्क एग्जिस्ट करता है सिविटास इंटरनेशनल के हवाले से। आपको बहुत सारे टीचिंग मटेरियल्स मिल जाएंगे। दूसरा, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से एक टेलरीज डिक्लेरेशन है, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ हिस्सा लेती हैं, और वो स्टूडेंट्स की उस इंगेजमेंट के हवाले से है कि आप सिविक एजुकेशन कैसे कर सकते हैं। आई होप कि जब आप मिल के काम करते हो तो आपका जो है प्लूरैलिटीज़, डाइवर्सिटी एक प्रीमियम बनता है, बजाय इसके कि वो नुकसान में आए। और मैं यहाँ एक बात और भी वार्न कर दूं कि हमारे यहाँ से सियासतदान सहम जाते हैं डेमोक्रेसी पे बात करते हुए। उन्हें पता होता है कि इस ज़माने में कौन सी बात करनी है। तो दुनिया में एक ये भी चैलेंज है कि कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेड सब्जेक्ट्स के ऊपर डिबेट्स को फैसिलिटेट करना, जबकि आप इंक्रीजिंगली एक सिंगल नैरेटिव नेशन बनते जा रहे हो, तो वो बड़ा एक अपनी जगह चैलेंज रखता है। और आमरीत के फ़वाइद हमारी 10वीं जमात की सिविक्स की किताब में 14 हैं, जमहूरियत के फ़वाइद 7 हैं, नुकसानात उधर कोई ज़्यादा हैं, जमहूरियत के आमरीत के कम हैं। तो इस किस्म की बैड सिविक एजुकेशन को भी अवॉइड करने की ज़रूरत है।